اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نمبر 52، دودھ پینے کے بعد کلی کرنا۔ حدیث نمبر 211، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ دودھ نوش فرمایا تو کلی کی اور فرمایا اس دودھ میں چکناہٹ ہوتی ہے۔ زہری سے بیان کرنے میں یونس اور صالح بن کیسان نے عقیل کی مطابقت کی ہے۔ باب نمبر 53، نیند سے وضو کرنا۔ نیز ایک یا دو بار اونگنے یا جھونکا آ جانے سے وضو ضروری نہیں۔ حدیث نمبر 212، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہو، اس دوران میں اگر اسے اونگ آ جائے تو وہ سو جائے تاکہ اس کی نیند پوری ہو جائے، کیونکہ اگر کوئی اونگتے ہوئے نماز پڑھے گا تو وہ نہیں جانتا کہ وہ اپنے لیے استغفار کر رہا ہے یا خود کو بد دعا دے رہا ہے۔ حدیث نمبر 213، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی تم میں سے نماز کے دوران میں اونگنے لگے تو اسے سو جانا چاہیے تاکہ تان کے جو پڑھ رہا ہے اسے سمجھنے کے قابل ہو جائے۔ باب نمبر 54، حدث کے بغیر وضو کرنا۔ حدیث نمبر 214، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے لیے وضو کیا کرتے تھے۔ راوی عمر بن عامر کہتے ہیں، میں نے پوچھا آپ حضرات صحابہ کا کیا معمول تھا؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم میں سے ایک شخص کو اس وقت تک وضو کافی ہوتا تھا جب تک اسے حدث لاحق نہ ہوتا۔ حدیث نمبر 215، حضرت سعید بن نوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہم خیبر کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ جب ہم مقام صوبہ پر پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز اثر پڑھائی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے کھانے زیادہ سفر منگوائے، چنانچہ ستو کے علاوہ اور کوئی چیز پیش نہ کی جا سکی۔ پس ہم نے کھایا اور پیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نے کلی کی اور مغرب کی نماز پڑھائی اور وضو نہیں کیا۔ باب نمبر 55، اپنے پیشاب سے احتیاط نہ کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ حدیث نمبر 216، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے یا مکے کے کسی باغ سے گزرے تو وہاں دو آدمیوں کی آواز سنی جن کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔ اس وقت آپ نے فرمایا، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے لیکن یہ عذاب کسی بڑی بات پر نہیں دیا جا رہا۔ پھر فرمایا، ہاں بڑی ہی ہے۔ ان میں سے ایک تو اپنے پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا اور دوسرا چغل خوری کی عادت میں مبتلا تھا۔ پھر آپ نے ایک ترشاخ منگوائی، اس کے دو ٹکڑے کر کے ہر قبر پر ایک ایک ٹکڑا گاڑ دیا۔ آپ سے عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا، امید ہے کہ جب تک یہ خوش نہ ہو جائیں ان دونوں پر عذاب ہلکا کر دیا جائے گا۔ فائدہ اس حدیث کے پیش نظر قبروں پر سبزہ لگانا اور ان پر پھول چڑھانا جائز قرار دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص تھا۔ اگر سبزہ لگانا میت کے حق میں تخفیف عذاب کا باعث ہوتا تو صراحت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی ترغیب دیتے۔ آپ نے مردوں کے متعلق ایصال ثواب اور نفع رسانی کے مختلف طریقے بیان فرمائے ہیں، لیکن ان میں پھول چڑھانے یا سبزہ لگانے کا عمل کہیں بیان نہیں فرمایا۔ حالانکہ یہ ایک عام دستیاب، سستا اور بے ضرر نسخہ ہے جس سے ہر وقت زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، مگر آپ نے اسے جاری رکھنے کا حکم نہیں دیا۔ یہی وجہ ہے کہ خلفائے راشدین اور دیگر بڑے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے جنازوں کے مفصل حالات سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہیں۔ کسی نے بھی اس کی ترغیب نہیں دی، صرف حضرت بریرہ اسلمی رضی اللہ عنہ اس کے عامل ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو قبر پر شاخ رکھنے کی تلقین فرمائی تھی، اور بس دوسرے صحابہ کے مقابلے میں ایک صحابی کے عمل کو سنت کا درجہ نہیں دیا جا سکتا، واللہ اعلم۔ باب نمبر 56،
پیشاب کو دھونا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب قبر کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاحب قبر کے متعلق فرمایا وہ اپنے پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا، اور آپ نے انسانوں کے پیشاب کے علاوہ کسی چیز کا ذکر نہیں فرمایا۔ حدیث نمبر 217 حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رفع حاجت کے لیے باہر تشریف لے جاتے تو میں آپ کے لیے پانی لے کر جایا کرتا جس سے آپ استنجا کرتے۔ باب بلا عنوان۔ حدیث نمبر 218 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہیں، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر دو قبروں سے ہوا، آپ نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب بھی کسی بڑی بات کے سلسلے میں نہیں ہے۔ ایک تو ان میں سے پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا، دوسرا چغلی کرتا پھرتا تھا۔ پھر آپ نے ایک تازہ شاخ لی اور درمیان سے چیر کر اسے دو حصوں میں تقسیم کیا اور ہر قبر پر ایک ایک ٹکڑا گاڑ دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ارشاد ہوا جب تک یہ شاخیں خشک نہ ہوں شاید ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے۔ ابن مسنہ نے کہا ہمیں وکیع نے حدیث بیان کی، انہوں نے اعمش سے حدیث کے صیغے سے نقل کیا، وہ کہتے ہیں میں نے مجاہد سے اسی طرح سنا۔ باب نمبر 57 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے دیہاتی کو کچھ نہ کہا یہاں تک کہ وہ مسجد میں پیشاب سے فارغ ہو گیا۔ حدیث نمبر 219 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دیہاتی کو دیکھا جو مسجد میں پیشاب کر رہا تھا، آپ نے فرمایا اسے کچھ نہ کہو، تاآن کہ جب وہ پیشاب سے فارغ ہو گیا تو آپ نے پانی منگوایا اور اسے پیشاب پر بہا دیا۔ فائدہ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے عربی کو نرمی سے سمجھایا کہ مسجد نماز اللہ کے ذکر و تلاوت قرآن کے لیے تعمیر کی جاتی ہے، گندگی پھیلانے سے ان کا تقدس مجروح ہوتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس دیہاتی کو پیشاب سے اس لیے نہیں روکا گیا کہ وہ برائی کا آغاز کر چکا تھا جس کو روکنے سے اس میں مزید اضافہ ہو جاتا۔ اگر اسے روکا جاتا تو دو کاموں میں سے ایک ضرور ہوتا، اگر وہ مارے خوف کے پیشاب روک لیتا تو اسے ضرر اور بیماری کا اندیشہ تھا، اگر وہ پیشاب نہ روکتا اور ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیتا تو مسجد کے بہت سے حصے اس سے متاثر ہوتے، مزید برآں اس کے کپڑے بھی پلید ہو جاتے۔ باب نمبر 58 مسجد میں کیے ہوئے پیشاب پر پانی بہانا۔ حدیث نمبر 220 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ایک دیہاتی کھڑا ہوا اور اس نے مسجد ہی میں پیشاب کر دیا، لوگوں نے اسے روکنا چاہا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اس کے پیشاب پر پانی سے بھرا ہوا ایک ڈول بہا دو، کیونکہ تم لوگ آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو، تمہیں سختی کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔